السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پریویس ویڈیو میں آئی واز ڈسکسنگ اباؤٹ ارکان اسلام، اور اس میں صرف ایک بیان کر پائی تھی، وہ توحید کو بیان کیا تھا، اور فار سم ریزن مجھے ویڈیو بند کرنی پڑی تھی اور اس وجہ سے وہ کمپلیٹ نہیں ہو پائی۔ سو ٹوڈے میں ان کو کمپلیٹ کروں گی، اینڈ ٹوڈے آئی ول ایکسپلین آل فنڈامنٹلز آف اسلام، اور اس کا ریزنز کیا ہیں، پھر ان کے بینیفٹس کیا ہیں، اور ان کی ویلیو کیا ہے اسلام میں، مطلب کہ ایتھیسٹ لوگوں کو جواب کیا ہے۔ سو اکارڈنگ ٹو دیٹ سینیریو آئی ایم ڈسکسنگ دس۔ اوکے، سو توحید میں نے ڈسکس کیا تھا۔ توحید کا مطلب اللہ تعالیٰ پر ایمان کہ اللہ ایک ہے اور اسی کی عبادت کرنی چاہیے، اور اسی کا مطلب کہ سب کچھ ہے، آپ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، اور آپ اللہ سے زیادہ فوقیت کسی کو نہیں دے سکتے۔ دس از اباؤٹ اللہ۔ اوکے، سو دا نیکسٹ ٹاپک اینڈ دا نیکسٹ رکن از یو کین سے جو ہے وہ ہے رسالت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانا، اور اس کے علاوہ تمام نبیوں پر ایمان لانا، جتنے بھی نبی ہیں سارے نبیوں کو ماننا، سارے انبیاء پر جو صحیفے اترے ان کو ماننا، صحیح ہے، اور انبیاء پر پورا ایمان لانا۔ اب اللہ تعالیٰ سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 میں فرماتے ہیں، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے پیغمبر اور نبیوں کی نبوت کی مہر یعنی اس کو ختم کر دینے والے یعنی آخری نبی ہیں، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سورہ فتح کی آیت نمبر 28 میں فرماتے ہیں، وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت کی، کتاب اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس کو ہر دین پر غالب کرے، اور حق ظاہر کرنے کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اب آپ نے تمام انبیاء کی لڑی کو ایکسیپٹ کرنا کہ حضرت آدم سے لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک نبی آئے، ہم نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور ڈیفینیٹلی رکھتے ہیں۔ مطلب ایک بندہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہیں رکھتا تو وہ اس کا مطلب ہے کہ نبی پر یا کسی ایک بھی نبی کو اگر وہ جھٹلاتا ہے تو وہ کافر ہے۔ جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں سب کو ہی ماننا ضروری ہے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے، چلیں فار ایگزامپل نبی ہمیں نظر نہیں آتے، اور اس میں آپ کا بلیف جو ہے نا وہ تھوڑا خراب ہے کہ بھئی نبی تو ہمیں دکھائی نہیں دیتے، موجود نہیں ہیں، ہم کیسے مان لیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ اس کا سمپل سا ہے کہ آپ آئنسٹائن کو کیوں مانتے ہیں؟ آپ جتنے بھی ہسٹوریکل آپ کے سائنٹسٹ گزرے ہیں آپ ان کو کیوں مانتے ہیں؟ کیا ریزن ہے ان کو ماننے کی؟ اگر اس بات کا جواب آپ کو مل جائے تو آپ کو اس بات کا جواب بھی مل جائے گا کہ مسلمان نبی کو اور تمام باقی انبیاء کو کیوں مانتے ہیں۔ اس کے بعد تھرڈ تھنگ جو آ جاتی ہے وہ آ جاتی ہے قرآن۔ سو قرآن ایک فائنل ڈیوائن رائٹ ہے، مطلب ایک آخری کتاب ہے جو کہ لکھی گئی ہے، اس کے بعد اللہ کی طرف سے کوئی کتاب نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 1 اور 2 میں، یہ کتاب قرآن مجید اس میں کچھ شک نہیں، کلام اللہ ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کی رہنما ہے۔ ڈیفینیٹلی ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ ایک ٹائم پر اسلام مجھے کھٹکا، اور آئی واز لائک ایتھیسٹ، اور مجھے یہ فیلنگ آ رہی تھی کہ اسلام ایز اے پیرنٹل تو مجھے ملا ہے، بٹ میں نے اس کو خود تو ایکسیپٹ نہیں کیا ہے۔ سو مجھے خود کر لینا چاہیے، مطلب کہ یا تو میں خود اس کو ایکسیپٹ کروں یا ڈینائی کروں، مطلب کہ ایک عقل کی بات تو یہی تھی نا کہ میں پیرنٹل کیوں چیز کو ایکسیپٹ کر رہی ہوں، میری اپنی عقل کیا کہتی ہے، مجھے اس پہ فوکس کرنا چاہیے۔ سو وین آئی ڈیسائیڈڈ دس کہ میں خود اس کے اوپر فوکس کروں، تو میں نے دیکھا کہ مجھے میرے سوالوں کے جواب قرآن میں ملنے لگ گئے۔ جسٹ ریڈ قرآن، اور پھر میں نے اس میں ہر ایک سوال کو میں جہاں پیدا کرتی تو مجھے دوسری جگہ اس کا جواب مل جاتا، اس طرح کر کے مجھے اپنے کویشچنس کے آنسرز مل جاتے تھے۔ پھر مجھے ریزنز ملنے لگ گئے، بھئی معجزے جسے کہہ لیں، آپ نماز دیکھ لیں، روزہ دیکھ لیں، آپ اس کے سائنٹیفک اتنے بینیفٹس ہیں، اور وہ بینیفٹس ابھی سائنس ابھی پروو کر رہی ہے، قرآن 1400 سال پہلے کر چکا ہے۔ سو میں اس پہ بھروسہ کیوں نہ کروں؟ جو دین کہہ رہا ہے
اس کا مطلب یہی ہے کہ دین جو کہہ رہا ہے دیٹ از ٹرو، رائٹ؟ سو قرآن پر پورا اندھا بلیو ہے ہمارا مسلمانوں کا، اس سینس میں کہ ہم اگر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، so if I love Allah, so definitely what Allah said, that is also my love. کہ میں اللہ کی کہی ہوئی ہر بات کو بھی محبت سے ہی دیکھ رہی ہوں. مطلب میں نے ایک دفعہ یہ چیز اگر ایکسیپٹ کر لی کہ اللہ ہے، جیسے کہ بہت سارے ثبوت ہیں اللہ کے ہونے کے، لیکن یہ عقل والا بندہ سمجھ سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور آج کل ایسا دور نہیں ہے کہ انسان اندھی تقلید کرنے شروع کر دے. سوشل میڈیا اٹھا کر دیکھیں، اللہ کے وجود کے سینکڑوں جو ہیں وہ نشانیاں موجود ہیں. انسان کیا چیز ہے؟ انسان چیز کیا ہے؟ جو انسان اگر انسان کو خدا نخواستہ کانسٹیپیشن ہو جائے تو انسان اس چیز پر اختیار نہیں رکھتا کہ وہ اپنے وجود کے اندر سے فضلہ نکال کر باہر کرے. وہ انسان اللہ کے وجود پر کویشچن اٹھا لیتا ہے کہ تو ہے ہی نہیں، میں نہیں مانتا، میں کیوں مانوں تجھے؟ صحیح ہے؟ تو مطلب کہ پہلے خود اپنی اوقات کو بھی یاد کرنا چاہیے نا، دیٹ ہو آئی ایم. صحیح، پہلے اپنی اوقات کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں، پھر ہمیں نیکسٹ لیول پر جانا چاہیے کہ اب میں جس پر سوال کر رہا ہوں کیا وہ سوال ٹھیک ہے، کیا اس سوال پر میں اتر پاؤں گا. اور پاکستانی ایتھیسٹ، کیونکہ میرا سب سے زیادہ انٹریکشن پاکستان اور انڈیا کے ایتھیسٹ سے ہے جو کہ مسلمان گھروں سے نکل کر ایتھیسٹ بن رہے ہیں، میرا ان سے کویشچن ہی یہی ہے. اور میں جانتی ہوں 99% دیٹ دے نو، 100% دے نو دیٹ اللہ از ہیئر، اللہ ہے، بٹ آزادی کیسے ملے گی اگر ہم اللہ کو نہیں چھوڑیں گے؟ تو اللہ کو نہیں چھوڑیں گے تو پھر ہم جو چاہتے ہیں وہ کیسے ملیں گی؟ کس طرح؟ ایک دفعہ پچھلے تقریباً ابھی سے 3-4 سال پہلے میں نے ایک لڑکی کو دیکھا تھا جو پاکستان میں تھی، اینڈ شی بیکم این ایتھیسٹ، اور وہ اسلام سے نکل گئی. آئی تھنک اس نے کرسچینٹی ایکسیپٹ کر لی تھی اینڈ شی مووڈ آن، مطلب کہ وہ باہر چلی گئی. میں نے جب اس کا حلیہ دیکھا اس کا انٹرویو میں، تو وہ تقریباً آدھی سے زیادہ ننگی تھی، اس کا جو لباس تھا تو کلیئر نظر آ رہا تھا کہ اس نے اسلام کیوں چھوڑا ہے. کلیئر نظر آ رہا تھا. مجھے دنیا کی چند مدت کی آزادی حاصل کرنی ہو، سو یہ حلیہ اختیار کرنا لٹل بٹ ڈیفیکلٹ سم ہاؤ. کیسے ڈیفیکلٹ ہے؟ انسان کے اندر، میں آپ کو بتاتی ہوں، اب عورت ہے فار ایگزامپل، عورت کے اندر ایک چیز آ جاتی ہے، عورت کو اپنا حسن ظاہر کرنے کا بہت شوق ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ حسن اپنا ظاہر کرے، اس کے پیچھے مرد مائل ہوں، اس کو آفرز آئیں شادی کی اینڈ اس کی ڈیمانڈ ہو. یہ ایک عورت کی پسندیدہ چیز ہے، اور یہ ہر اس عورت کی پسندیدہ چیز ہے جس کے اندر سے غیرت اور حیا ختم کر دیا جائے. سو ہماری سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے؟ آپ سوشل میڈیا اٹھا کر دیکھ لیں، انسٹاگرام، ٹک ٹاک یا کوئی بھی پلیٹ فارم، تو وہاں پر لڑکیاں جو ہیں وہ پہلے چادر میں آئیں گی، پھر چادر اترے گی، پھر قمیض چھوٹی ہوگی، پھر بازو چھوٹے ہوں گے. کیوں ہوتا ہے؟ یہ اندر ایک مسئلہ ہے جو وہ باہر آ رہا ہوتا ہے اور وہ نظر آ رہا ہوتا ہے. یہ چیز آپ کو پرووک کر رہی ہوتی ہے کہ اب اگر میں اس لیول پر آ گیا ہوں کہ مجھے تو اب جینز میں، ٹائٹ جینز میں اور آدھی شرٹ میں مزہ آتا ہے، تو اب میں اسلام کو کیسے فالو کروں؟ وہاں پر جا کر آپ ہار جاتے ہو. اینڈ دین میرے پاس تقریباً 3-4 دن پہلے ایک لڑکی آئی اینڈ وہ مجھے کہتی ہے کہ میں پڑھنے کے لیے باہر جانا چاہتی ہوں، آئی تھنک جرمنی یا پھر دبئی. سو شی آسکڈ می کہ میں جاؤں یا نہ جاؤں، یا مجھے کیا کرنا چاہیے. میں نے کہا آپ کی ایج کتنی ہے؟ 24 سال. سو پھر اس نے بتایا، میں نے اس کو پھر یہ چیز بولی، میں نے کہا آپ شادی کے بغیر مت جاؤ. میں نے اس کو ڈائریکٹ یہ چیز بولی، میں نے کہا کچھ بھی ہو سکتا ہے، تمہارے ایمان کی گارنٹی کوئی نہیں دے گا کہ تم باہر چلی جاؤ اور تمہارا ایمان بچ جائے. تم جرمنی جا رہی ہو اکیلی، وہاں کوئی بھی نہیں ہے، تم کس کے پاس رہو گی؟ تمہاری حفاظت کون کرے گا؟ اور تمہارا ایمان اگر لڑکھڑانے لگ گیا تو کس کے ذریعے اپنے ایمان کو بچاؤ گی؟ کیسے بچاؤ گی؟ سو اس کا دماغ کام کرنے والا تھا. صحیح، کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، میں نے کہا نا، جن کو لاجیکلی بات کرو بات سمجھ میں آ جاتی ہے، ان کے اندر فطرت سلیم ہوتی ہے. فطرت سلیم وہ ہوتی ہے جو اچھی بات کو ایکسیپٹ کرتی ہے. تو وہ جن لوگوں کے اندر ہوتی ہے انہیں بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ہاں. سو شی سیڈ کہ نہیں، شادی سے پہلے نہیں جاتی، میں شادی کر کے جاؤں گی. اگر میرا ہسبینڈ مجھے اجازت دیتا ہے تو میں اس کے ساتھ جاؤں گی. پھر میں نے اسے زندگی کی حقیقت بتائی کہ لڑکی جتنا مرضی پڑھ لے،
اگر وہ ایک اچھی ماں نہیں بن پائی، ایک اچھی بیوی نہیں بن پائی، تو اس کا اسلام کی روح سے اس کا دنیا میں کریکٹر بہت بیکار ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور عزت بھی اسی میں ہے، ویلیو بھی اسی میں ہے. ایک اچھی عورت ایک اچھی ماں بننے کی کوشش کرتی ہے، ایک اچھی بیوی بننے کی کوشش کرتی ہے. اس کو ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ ایک جو ہے نا وہ دنیا میں مردوں کے شانہ بشانہ چلے، اور ٹھیک ہے، اور مردوں کے شانہ بشانہ چل کے دھکے کھائے. ٹھیک ہے، کبھی بھی نہیں ہوتا ایسے. لیکن وہ مان گئی. اب یہی مسئلہ پاکستان کے باقی بچوں کا ہے کہ ہم ان کو جب یہ بات بولتے ہیں کہ آپ بات کو سمجھیں، تو وہ یہ پہلے سے مائنڈ سیٹ بنایا ہوا ہوتا ہے کہ ہم ان کی بات مانیں گے نہیں، ہم ان کے ساتھ ڈیبیٹ کریں گے، ہم ان کی بات کو توڑ موڑ کے جواب دیں گے. ماننے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آئی واز واچنگ حارث کی ویڈیو میں دیکھ رہی تھی، اینڈ اس کی ڈیبیٹ جو ہے وہ شیخ عثمان کے ساتھ ہوئی. میں سوچ رہی تھی کہ شاید شیخ عثمان کے ساتھ ڈیبیٹ کرنے کے بعد یہ بندہ بدل جائے، لیکن شیخ عثمان کی ایک بات کو بھی اس نے اپنے دماغ اور کان پہ نہیں دھرا. میں سمجھ گئی تھی کہ بس اس کا لیول یہیں تک ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ بندہ ماننے کے لیے نہیں بیٹھا ہوا، یہ بندہ صرف تماشا لگانے کے لیے بیٹھا ہوا. سو جسٹ لیٹ ہم گو، جانے دو اس کو جہاں جاتا ہے. اور جو پھر اس کو فالو کریں گے نا، تو قرآن میں اور حدیث میں بڑے مزے کی بات آتی ہے کہ قیامت والے دن جو اس طرح کے دوست کو فالو کریں گے اور جو اس طرح کے بندے کو فالو، قیامت والے دن کہیں گے کاش میں اس کو فالو نہ کرتا، کاش میں اپنے دوست کے دین پر نہ ہوتا تو میں بچ جاتا. اور کاش بڑی تکلیف والی چیز ہے. خیر، قرآن کے بعد نماز آ جاتی ہے. سو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ ہود کی آیت نمبر 114 میں، اور دن کے دونوں سروں یعنی صبح اور شام کے اوقات میں اور رات کی چند پہلی ساعت میں نماز پڑھا کرو، کچھ شک نہیں کہ نیکیاں گناہوں کو دور کر دیتی ہیں. یہ ان کے لیے نصیحت ہے جو نصیحت قبول کرنے والے ہیں. بس یہاں بات ختم ہو جاتی ہے. جس انسان نے بات ماننی ہی نہیں نا، اس کو اللہ تعالیٰ آواز بھی نہیں دیتے. میں نے آپ کو کہا نا، اولاد میں بھی اگر آپ کا ایک بچہ نافرمان ہو نا، جس نے بات ماننی ہی نہیں، ٹھیک ہے، آپ کے مائنڈ سیٹ میں ہو کہ بھئی وہ اس کو میں اگر کہوں گی کہ جاؤ دیہی لے آؤ نا، اس نے کسی صورت نہیں ماننا. تو 2 بار 3 بار 4 بار ماں آواز دیتی ہے، جانے کا کہتی ہے، اس کے بعد کہتی ہے کہ بس اس کو کہنے سے بہتر ہے انسان خود لے. نیچرل. سو جس انسان کی عقل یہ مان بیٹھی ہو کہ جو مرضی اکھاڑ لو، میں نے سننی ہی نہیں تمہاری بات، بس سمجھ لو کہ وہ نہیں سننے والا. سو کہ بیکار ہے اس کو نصیحت کرنا. اسی لیے اللہ آخر میں کہہ دیتے ہیں کہ دیکھ لو میری نصیحتیں صرف ان لوگوں کے لیے جو قبول کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کی ایک آسان سی مثال یہ بھی ہے. فار ایگزامپل ہمارا کوئی جیسے کہ ہمارے فادر ہیں، ٹھیک ہے. سو باپ جو ہے نا وہ بہت زیادہ محبت کرتا ہے اپنی اولاد سے، اور ہمیں ان کے اوپر اندھا بھروسہ ہوتا ہے. اور ہمیں اتنا بھروسہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ہمیں اپنے ماں باپ کے جو ایکشنز ہوتے ہیں وہ تھوڑے مشکوک بھی لگ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کام کیوں کر رہے ہیں، لیکن پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ماں باپ ہیں تو ڈیفینیٹلی کچھ اچھا ہی سوچا ہوگا. تو کیوں یہ ہوتا ہے؟ یہ وہ بھروسہ اور ایمان ہے جو ماں باپ کے اوپر آپ نے رکھا ہوا ہوتا ہے. اسی طرح اللہ کی بہت سی چیزیں میرے اوپر سے گزریں گی کیونکہ میں تو انسان ہوں نا، لیکن مجھے بھروسہ ہے اس پہ. اور وہ بھروسہ اگر میں نہیں کروں گی تو پھر میرا رشتہ کیا ہے اس کے ساتھ؟ میاں بیوی اگر ایک دوسرے پر شک کریں تو ایک دوسرے کو یہی کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ اگر ہم ایک دوسرے پر بھروسہ ہی نہیں کرتے تو ہمارا رشتہ کیا ہے؟ بھئی ہر رشتے میں آپ کو بھروسہ چاہیے، اور اللہ کے معاملے میں آپ کو دلیلیں، ثبوت، راستے چاہیے کہ آپ کسی طریقے سے دین کو جھوٹا ثابت کریں. اللہ اکبر. خیر، جو نماز ہے، نماز کے بے انتہا بینیفٹس ہیں، سائنٹیفک پروفڈ. اور آپ ان بینیفٹس کو دیکھیں. آپ مجھے ایتھسٹ ذرا لوگ آ کے جھٹلا کے دکھائیں. سائنٹسٹ نے یہ ساری چیزیں پروف کی ہیں 1-2 صدیوں میں. مسلمان پچھلی 1400 سالوں سے یہ ساری چیزیں کرتے آ رہے ہیں. وائی؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر چیز میں کچھ نہ کچھ ہمیں ہی پرووائڈ کر رہے ہیں. اللہ کو کچھ نہیں چاہیے. 5 وقت کی نماز میری صحت کے لیے ہے. اللہ کو کچھ نہیں چاہیے. میرے اوپر نیچے ہونے سے اللہ کو کچھ نہیں ملتا. ہاں، جب میں سجدہ کرتی ہوں میرے سائیکلوجیکل پرابلم سالو ہوتے ہیں، میرے برین کو سکون ملتا ہے سجدے سے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے ایک
سسٹم بنایا ہوا ہے کہ جب تم زمین پر سر رکھتے ہو تو صرف ایک ہی وہ پوزیشن ہوتی ہے جس میں تمہارا دل اوپر اور سر نیچے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، نارملی آپ اگر سیدھے بھی لیٹے ہوئے ہو تو آپ کا سر ہی اوپر ہوگا، دل نیچے ہوگا. لیکن آپ سجدے میں جاتے ہیں تو آپ کا سر نیچے جاتا ہے. آپ کے سر کو اس طریقے سے بلڈ سرکولیشن ملتی ہے کہ آپ کے بہت سارے پرابلمس ہیلتھ والے وہ سالو ہوتے ہیں سجدے کی صورت میں، اسی طرح قعود کی صورت میں، اسی طرح رکوع کی صورت میں آپ کی باڈی کا. تو دیٹ از فار می. نماز پڑھنے سے میری باڈی کو فائدہ ہے، اللہ کو نہیں ہوتا فائدہ. سیم لائک اگلا رکن آ جاتا ہے صوم، روزہ. مومنو تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو. یہ سورہ بقرہ کی 183 آیت ہے. اور روزہ رکھنے سے آپ کے اندر آپ کو کینسر کا مرض سے، ڈائبٹیز سے، ان ساری چیزوں سے آپ سیو رہتے ہیں. آپ کی باڈی ایکٹیو زیادہ ہوتی ہے. اور جس کو بہت زیادہ ریسرچ کا من کر رہا ہو سو گو اینڈ ریسرچ اباؤٹ روزہ اور نماز کہ ان دونوں سے آپ کی باڈی کو کتنے بینیفٹس پہنچتے ہیں. پھر اگلا آ جاتا ہے روزہ. آپ کو ایک سم ہاؤ جو ہے نا، جن لوگوں کے اندر مینس کے بہت زیادہ غلط ڈیزائرز ہوتی ہیں تو وہ لوگ روزہ رکھیں تو اس سے انسان کو بہت زیادہ صبر اور سکون محسوس ہوتا ہے. اسی طرح پھر زکوٰۃ آ جاتی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 110. اور نماز ادا کرتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور جو بھلائی اپنے لیے آگے بھیج رکھو گے اس کو اللہ کے ہاں پالو گے، کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو دو گے نا تو وہ تمہارے ہی سیونگ اکاؤنٹ میں سیو ہوگا. جب یہاں آؤ گے تو لے لینا میرے سے. دنیا میں کچھ عرصے کے لیے میں دینے کا کہہ رہا ہوں، میں تمہارے سیونگ اکاؤنٹ میں سیو کر رہا ہوں. جب آ جاؤ میرے پاس تو مجھ سے لے لینا. کتنا خوبصورت انداز ہے، کتنا خوبصورت انداز ہے. اللہ اکبر. پھر حج آ جاتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی 196 آیت میں فرمایا ہے. اور اللہ کی خوشنودی کے لیے حج اور عمرے کو پورا کرو. حج ایک طرح کا فرض ہے. آپ کو استطاعت ہو تو آپ کو زندگی میں صرف ایک بار کرنا پڑتا ہے. مطلب دین میں کیا ڈیفیکلٹی ہے؟ اگر آپ کی 60-70 سال کی زندگی ہو اس میں آپ کو صرف ایک بار حج کرنا ہے، صرف ایک بار. اور وہ بھی تب جب آپ کے پاس استطاعت ہو. اگر آپ کے پاس استطاعت نہیں تو پوری زندگی آپ پر حج فرض نہیں ہوتا. سبحان اللہ. اور پھر جو لاسٹ چیز ہے دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ وچ از تقریباً یہ ہمارے علماء نے تو دین میں سے نکال ہی دی ہے لیکن یہ ابھی میں ڈسکس کر رہی ہوں، اینڈ دیٹ از جہاد. جہاد اسلام کا رکن ہے. حج پر بات ختم نہیں ہوتی، رکن ہے جہاد. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 216 میں فرماتے ہیں مسلمانوں تم پر اللہ کے راستے میں لڑنا فرض کر دیا گیا ہے. وہ تمہیں ناگوار تو ہوگا مگر عجب نہیں کہ ایک چیز تم کو بری لگے اور وہ تمہارے حق میں اچھی ہو، اور عجب نہیں کہ ایک چیز تم کو اچھی لگے اور وہ تمہارے حق کے لیے بری ہو، اور ان باتوں کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. جہاد وہ چیز ہے جس کو تقریباً ختم کر دیا گیا اسلام میں سے. جہاد میں کہتی ہوں جہاد اسلام کی روح تھی اور نکال کر پھینک دی گئی. بریلوی ہوں، اہل حدیث ہوں، دیوبندی ہوں، جہاد کا سبق کوئی نہیں پڑھاتا. مطلب میں نے جو 7-8 سال پڑھا مجھے کسی نے جہاد نہیں سکھایا کہ تم نے جہاد، نفس کا جہاد جی تم نے اپنے لیے نماز پڑھنی ہے، تم نے اپنے لیے جو ہے نا وہ اپنے آپ کو برائی سے بچانا ہے. بٹ نبی علیہ والسلام نے تو اپنی زندگی میں جب تک وہ تھے تو وہ تو جہاد کر رہے تھے کافروں کے خلاف، وہ تو لڑ رہے تھے. لیکن یہ جو پیچھے جو کچھ فلسطین میں ہوا تو اس پر کون سا مسلمان مجاہد اٹھا ہے؟ کون سے مسلمان مجاہد نے جہاد کیا ہے؟ میری ریکویسٹ ہے جہاں تک بھی میری آواز جائے کہ جہاد کو مسلمانوں میں زندہ کریں. یہ وہ چیز ہے واحد جس کی وجہ سے اسلام ہمیشہ بلندی پر رہا ہے، اور یہ وہی چیز ہے جس کو مسلمانوں نے چھوڑا ہے تو اب مسلمان ذلالت برداشت کر رہے ہیں. ہمارا اسلامی ملک ہے تو یہاں پر بے حیائیاں، بےہودگیاں کیوں سرے عام ہو رہی ہیں؟ کیونکہ بولنے والا کوئی نہیں ہے، جہاد کرنے والا کوئی نہیں ہے. یہ وجہ ہے. اس ٹاپک پر کافی لمبی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے اینڈ آلریڈی ویڈیو از لانگ.
سو ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں آئی ول ڈسکس دا نیکسٹ لیسن اباؤٹ اسلام. ارکان پورے ہو گئے ہیں. دین آئی ول ڈسکس صفات اللہ ان نیکسٹ ویڈیو. السلام علیکم.